نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم کاف ہا یا عین صاد، ان حروف کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے، عبدہ زکریا، جو اس نے کی اپنے بندے زکریا پر، اذ نادا ربہ، جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا مخفی طریقے سے۔ قال، عرض کیا زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میں کمزور ہوں اور کمزور ہو چکی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الرأس، اور بڑک اٹھا ہے سر، شیبن، بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں میں آپ کو پکارنے کی وجہ سے ربی، اے میرے رب، شقیہ، محروم، وانی خفت الموالیہ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی، اپنے بعد، وکانت امراتی، اور ہے میری بیوی، عاقرن، بانجھ، فہب لی من لدنک ولیہ، بس آپ دیں مجھ کو اپنی طرف سے جانشین۔ عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ مریم کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے، ان کا نام تھا عمران ابن ماسان رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے ولی تھے اور قبلہ اول مسجد اقصی کے امام تھے۔ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی، اور اس میں توسیع حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، بڑے بڑے اچھے مکان، بلڈنگیں بنا کرتی تھی، لیکن اس میں ٹائل، پتھر، ماربل اتنا نہیں لگتا تھا جتنا اب لگتا ہے۔ ایسے ہی نہیں بھائی، 100 سال پیچھے چلے جائیں، اس کا تصور ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ اپنے زمانے کے اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، اس کو بڑی کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور پھر اس مسجد کو پوری ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ بنایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی تھے، اور اللہ نے ہر قسم کی یعنی بادشاہت بھی آپ کو عطا کر رکھی تھی، تو شاہی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا۔ مسجد اقصی یہ بیت المقدس شہر میں واقع ہے، اور یہ جو شہر ہے یہ سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جیسے ہمارے یہاں مری ہے۔ تو 1967 کی لڑائی میں یہودیوں نے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور آج تک وہی قابض ہے۔ 1967 کی جو جنگ ہوئی تھی وہاں پہ، تو یہودیوں نے اس وقت قبلہ اول پر قبضہ کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہودی ہی کیا بھائی قابض ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب چاہیں مسجد اقصی کو نماز پڑھنے کے لیے کھول دیں،
اور جب چاہیں بند کر دیں، ان کی اتنی وہاں پہ ویلیو ہے اور اتنا ان کا قبضہ اور کنٹرول ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام عشائیہ بنت فاقوس تھا، اور عمران ابن ماسان کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، یعنی یہ دونوں آپس میں ہم زلف تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران ابن ماسان، اور یہ جو ان کے گھر میں تھی یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، عشاء اور حنہ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو حضرت عمران ابن ماسان رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد اقصیٰ کے امام وقت کے ولی تھے، ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام ہارون تھا، آگے اس صورت میں آگے ان کا ذکر آئے گا۔ یہ بھی بڑا نیک اور پارسا لڑکا تھا، اور یہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ جوانی میں کیا ہو گیا بھائی؟ فوت ہو گیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور جب یہ بیٹا فوت ہوا جوانی میں، تو جیسی بات ہے کہ ماں باپ کیا تھے؟ بوڑھے تھے۔ تو یہ بیچارے اکثر پریشان رہتے تھے کہ ہماری جو سیٹ ہے یا مسجد اقصیٰ کی جو امامت ہے یہ کون سنبھالے گا؟ تو دعا کیا، پروردگار مجھے کوئی اولاد عطا فرما، میں اسے تیری رضا کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ جو یعنی عمران بن ماسان کی بیوی ہیں حنہ، ان کا بیٹا فوت ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں اور اولاد دے تو میں اس کو تیری رضا کے لیے وقف کر دوں گی، گویا وہ مسجد اقصیٰ کے معاملات کو سنبھالے گا، ٹھیک ہے بھائی، اور تیری عبادت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، دنیا کے معاملات وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد تھی ہی نہیں، بس میں ایک نہیں بھائی، نہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد ہے بیٹے کی صورت میں، اور نہ ہی عمران ابن ماسان کے پاس کوئی اولاد ہے کہ جو مسجد اقصیٰ کو سنبھال لے۔ اب پیغمبر زکریا کے پیچھے وراثت ہے نبوت کی، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، یہاں ولایت بھی ہے اور اسی طرح یہاں امامت بھی ہے، مسجد اقصیٰ کی خدمت ہے، اس کو بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اسباب کے درجے میں۔ تو انہوں نے جب یہ اللہ سے دعا کی اور منت مان لی، تیسرے سپارے میں اس کا ذکر ہے کہ ذہن میں یہ خیال تھا اللہ تعالیٰ لڑکا دیں گے تو ہم اس کو مسجد اقصیٰ کی یعنی حفاظت کے لیے یا اسی طرح معاملات کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا کی جس کا نام مریم علیہ السلام رکھا گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم کا معنی ہے عابدہ، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی یہ جو حنہ تھی وہ بھی عمران ابن ماسان، یہ دونوں یہ بچی جب پیدا ہوئی ہے تو اس کے پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ماں اور باپ دونوں کیا ہو گئے بھائی؟ فوت ہو گئے۔ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس میں اختلاف ہوا کہ ان کو کون سنبھالے۔ تیسرے سپارے میں اس کا ذکر ہے کہ قرآن اندازی ہوئی، یعنی نیک لوگوں کی اولاد تھی تو سارے کی خواہش تھی ہم پالیں، ہم تربیت کریں، تو جب قرآن اندازی کی گئی تو اس میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ ویسے بھی رشتے کے اعتبار سے یہ اس بچی کے خالو لگتے تھے، کیا لگتے تھے بھائی؟ ان کی سالی کی بیٹی تھی تو یہ خالو لگتے تھے، تو ان کی یعنی اس میں آ گئی مریم علیہ السلام کی تحویل، یعنی ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جب یہ جوان ہوئی اور غسل کر کے باہر نکلنے لگی غسل خانے سے تو انہوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت مرد ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ گھبرا گئی، غسل خانے میں گھبرا گئی کہ اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے، تو انہوں نے یہ کہا، جب کوئی پوچھا تم کیوں آئے ہو، انہوں نے کہا بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں انسان نہیں، انسان کی شکل میں ہوں، جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے کہا میں آیا ہوں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہ کنواری تھی، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ مرد کے پاس کبھی گئی نہیں تھی، شادی بھی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ لڑکا میرے ہاں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو مجھے چھوا کسی بشر نے نکاح کے ساتھ اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا نکاح کے بعد مباشرت ہو یا زنا کیا جائے معاذ اللہ، ٹھیک ہے بھائی، یہاں زنا بھی نہیں ہے یا نکاح بھی نہیں ہے،
کنواری ہیں تو انہوں نے عرض کیا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے بھی بچہ دینے پہ کیا بھائی قادر ہے۔ تو اس کا تذکرہ سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو مریم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سے پہلے 43 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 44ویں نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کاف ہا یا عین صاد، ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حروف مقطعات۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 29 صورتیں ہیں، 20 اور 9 ایک کم 30 صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یاسین، طٰہٰ، الف لام را، اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں، الف لام میم۔ ان حروف کے معنی اور مطلب اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو یعنی مفتبی قول ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ان معنی کے حروف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں اسی طرح قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سر فیما بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کا معنی مفہوم امت کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہی من اسماء اللہ تعالی، فرمایا یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ کیا بھائی؟ صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے نام ہیں۔ پھر ان پر اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو 99 ہیں، مشہور ہیں، تو یہ تو ان میں نہیں آتے۔ تو اس کے 2 جواب علماء کرام رحمہ اللہ نے دیے ہیں۔ پہلے یہ کہ 99 ناموں میں حصر نہیں ہے، یہ مشہور نام ہے اللہ کے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں تفسیر ابن کبیر میں، اسی طرح ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں جو نازل ہوئے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ان 5000 ناموں میں سے ہوں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک حروف ایک ایک نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بات بہرحال سمجھ سے بالاتر ہے، آپ حضرات نہیں سمجھیں گے، اس کو رہنے دیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتبی قول یہ ہے کہ بغیر بحث کے کہ ان حروف کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کون سی رحمت اللہ نے کی زکریا علیہ السلام پہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اس کا تذکرہ ہے، یہ ان کا واقعہ آپ کے سامنے اللہ بیان فرما رہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا مخفی طریقے سے۔ سلف صالحین اور ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دعا بھی آہستہ ہو اور ذکر بھی آہستہ ہو۔ دعا بھی اللہ سے کیسے مانگی جائے بھائی؟ آہستہ، اور ذکر بھی کیسے کیا جائے؟ آہستہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ مُخَالِفًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي قَوْلٍ بِدْعَةٍ، بلند آواز سے دعا کرنا اور ذکر کرنا مکروہ ہے، اور ایک قول میں ہے کہ بدعت ہے، اور اب تعالیٰ کے قول ادعوا ربکم تضرعا وخفیا سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے مخالف میں ہے۔ فرمایا پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے۔ کیسے پکارو بھائی؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے آہستہ آواز سے اپنے رب کو پکارو، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو خود فرمایا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ذکر اور اسی طرح دعا یہ کوشش یہ کی جائے کہ آہستہ آواز کے ساتھ کی جائے، اور جن اذکار کا بلند آواز سے ضروری ہے ان اذکار کو بلند آواز سے کیا جائے گا۔ مثلا اذان اللہ کا ذکر ہے، آہستہ آواز سے نہیں دی جائے گی، بلند آواز سے دی جائے گی۔ اسی طرح تکبیر ہے، اقامت ہے نماز کے بعد، وہ بھی بلند آواز سے۔ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ حج کے دوران کیا کرتے ہیں بھائی؟ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ذکر ہے۔ تو جہاں پہ اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچی حکم دیا وہ احادیث مبارکہ میں یا قرآن میں الگ اس کی تصریح ہے۔
اسی طرح جب بڑی عید کے لیے یہ موقع پہ یا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں عید کی، تو 9ویں ذی الحجہ سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیر پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد، اس کا بھی ذکر ہے کہ اونچی آواز سے پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جہاں جہاں شریعت نے اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا وہاں اونچی پڑھا جائے گا، لیکن جن اذکار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے فرمایا ہے تو اس کو آہستہ پڑھنا ہی کیا بھائی افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر آہستہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ سنے اور اللہ کے بندے کو پتا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ صرف اپنے کان سنیں، لوگوں کے کان نہ سنیں۔ اور ایک روایت میں ہے آہستہ ذکر کرنا بلند آواز سے ذکر کرنے سے 70 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے مخفی طریقے سے اپنے رب کو پکارا، قال، عرض کیا، رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب۔ یہ رب کا لفظ جہاں بھی آئے گا یہ اصل میں یا ربی ہوتا ہے، تخفیف کی وجہ سے یا کو گرا دیا، اصل یہ تھا یا ربی، یعنی اے میرے رب۔ بے شک بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ واشتعل الرأس شیبا، اور بڑک اٹھا ہے میرے سر بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی سر بھی کیا ہو گیا بھائی سفید ہو چکا ہے، ہڈیاں بھی کیا ہو گئی کمزور ہو گئی ہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جس وقت یہ دعا کی ہے اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ کتنا تھی بھائی 120 سال کی عمر میں اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اے میرے رب ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور نہیں ہوں میں آپ کو پکارنے کی وجہ سے اے میرے رب محروم، کہ جب بھی میں نے آپ کو پکارا ہے اللہ آپ نے ہمیشہ میری مراد کو کیا کیا بھائی پورا کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور سوال کیا ہے رب سے اے میرے، اور سوال یہ ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وارث یعنی خاندان کے لوگوں میں اپنے خاندان کے لوگوں میں سے خوف کرتا ہوں، من ورائی اپنے بعد دین کی حفاظت کا خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد دین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک خدشہ تھا کہ اگر میں مر گیا میرے مرنے کے بعد یہ دین کا کام کون کرے گا، مردوں میں ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ، عشایہ اس کا نام تھا، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 99 سال تھی۔ کتنے سال تھی بھائی؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بس آپ دیں مجھ کو اپنی طرف سے جانشین۔ اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ وراثت کا جو علم ہے یہ دنیا میں پھیلانے والا ہمارا وارث کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں یا اللہ بیٹا عطا کر جو ہمارے جانے کے بعد اس کا وارث بنے۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے کہ اس وارث سے مراد وراثت سے مراد دین کا علم ہے یا وراثت سے مراد مال و دولت ہے، کیا ہے یہ بات انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب